دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ اردو کے بیشتر اخبارات نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو PASA کے تحت گرفتاری کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے نومبر کشمیری قیدیوں پر سپریم کورٹ کو تشویش، فاروق عبداللہ پر پبلک سیکورٹی ایکٹ کا نفاذ، مودی سرکار 80 سالہ فاروق عبداللہ سے ڈر گئی، اویسی وائکو کی عرضی پر مرکز کو سپریم کورٹ کا نوٹس۔ 22 ستمبر کو امریکہ میں مودی اور ٹرمپ ملاقات۔ 400 سال قبل بابر نے مسجد بنوائی تھی، یہ زمین ہمیشہ مسجد ہی رہی، ہم کنڑ زبان سے سمجھوتہ نہیں کر سکتے، ہندی کو قبول کرنے کی امت شاہ کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ کانگریس گٹھ بندھن کے اتحادیوں میں سیٹوں کی تقسیم پر انتشار، وینٹی لیٹر دستیاب نہ ہونے سے احمد انصاری کی موت، NCP کی ریلی میں بھگوا جھنڈا لہرانے پر ہنگامہ، بھگوا جھنڈا کسی کی میراث نہیں، اجیت پوار۔ کانگریس NCP میں 125 نشستوں پر سمجھوتہ، شیوسینا نے نہرو اور کانگریس کی جم کر تعریف کی۔ جوہو میں مشق کے دوران نقلی ایئرکرافٹ میں آگ، بارش کا پانی جمع کرنے کی تجویز۔ RSS کے پہلو سے نکلی ہیں مودی جی، خصوصی مضمون عارف شیخ۔ فاروق عبداللہ اچانک خطرہ کیسے بن گئے؟ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ۔ سعید نوری کا بیان، عقیدہ ختم نبوت ہی ایمان کی کسوٹی ہے، ملک کے موجودہ صورتحال میں مسلمان اللہ کی طرف رجوع ہوں، مولانا سید انور شاہ قاسمی۔ جماعت اسلامی ہند دہلی حلقے کا ایک روزہ ورکشاپ ذمہ داران کے لیے۔ ویسٹ میں 5 نئی AC بسیں شامل، کمشنر نے کہا کہ AC بس میں سفر کرنے سے مرسڈیز میں سفر کرنے کا احساس ہوگا۔ افغانستان نے مسلسل 12 میچ جیتنے کا بنایا عالمی ریکارڈ، بنگلہ دیش کو 25 رنوں سے شکست۔ سہ رخی سیریز 2020 میں افغانستان نے رقم کی تاریخ۔ آرمور کو حملوں کے ذمہ داروں کو جانتے ہیں، امریکہ کا دعویٰ، حملے کی تیاری۔ آرمور کو حملے میں ایران ملوث، ایران نے مسترد کیا الزام۔ آرمور کو حملے کے اثرات، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ روزنامہ صحافت، ایودھیا ملکیت تنازع میں نیا موڑ، آزاد اور تارگامی کو کشمیر جانے کی اجازت، سوامی کے بیان سے مولانا ارشد مدنی ناراض، اردو اور ہندوستان میں کوئی فرق نہیں، منیش سسودیا۔ سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کا امریکی الزام مسترد، جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران، میں کسی کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، خصوصی مضمون۔ 2 درجن دہشت گردوں کا حکم چلتا ہے کے عنوان سے روزنامہ ہم آب نے جموں و کشمیر فاروق عبداللہ PASA کے تحت گرفتار، وار مودی تیرا کھیل کو شہ سرخی بنایا ہے۔ کانگریس کے سابق ریاست صدر مانیک راؤ ٹھاکرے کا سنسنی خیز دعویٰ، 24 شیوسینا BJP سینئر لیڈران کانگریس میں شامل ہونے کی خواہش۔ اسمبلی انتخابات تیاریوں کا جائزہ لینے کی شیوسینا کی خصوصی میٹنگ۔ کانگریس NCP 125 نشستوں پر سمجھوتہ، مودی کابینہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، فڈنویس۔ وزیر نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان بات چیت جاری ہے، نشست تقسیم پر جلد فیصلہ ہوگا۔ جوگیشوری ممبئی میں خطیب و امام صدیقیہ مسجد
کی جانب سے 12,22,000 روپے ریلیف فنڈ جمع سیلاب زدگان کے لیے۔ مولانا محمود مدنی کا بیان عزیمت یا رخصت کے عنوان سے شائع کیا گیا، جبکہ جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی کے عنوان سے ہم آپ کا اداریہ۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے بھی فاروق عبداللہ کی گرفتاری کو شہ سرخی بنایا ہے اور گرفتار نہ کیے جانے کا حکومت کا دعویٰ غلط، پختہ ثبوت کی جگہ آستھا کی بنیاد پر دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے۔ آزاد ترگمی کو کشمیر جانے کی اجازت سپریم کورٹ سے۔ ہریانہ کے بعد اب یو پی میں بھی این آر سی نافذ کرنے کی تیاری۔ آرٹیکل 370 اور 3 طلاق گری راج کا تبصرہ۔ نہال احمد کے فرزند ساتھی بلند اقبال کا انتقال اخبار۔ آندھرا کے سابق اسمبلی اسپیکر شیوا کی خودکشی۔ روزنامہ وقار کے تازہ ناندیڑ نے بابری مسجد ملکیت کا معاملے کو ہی شہ سرخی بنایا ہے۔ فاروق عبداللہ بھی صفحہ اول کی زینت ہیں۔ کشمیر میں ہڑتال کا 43واں دن، معمولات زندگی درہم برہم۔ ہندی زبان پر مسئلہ خود بی جے پی کے لیے پریشان کن۔ پومپیو نے سعودی عرب پر حملے کے بعد عراق کے وزیر اعظم سے بات چیت کی۔ مولانا ارشد مدنی موہن بھاگوت ملاقات ظاہر کی جائے۔ ہندوستانی مسلمان سے آخر اتنی نفرت کیوں؟ مشہور شاعر عمران پرتاپ گڑھی کی ناندیڑ کے مشاعروں میں شرکت۔ تنخواہ کے بہانے خاتون معلمہ کا جنسی استحصال۔ روزنامہ سہارا ممبئی نے ضرورت پڑی تو کشمیر جاؤں گا کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ستیہ پال ملک کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پختہ ثبوت کی جگہ آستھا کی بنیاد پر پیش کیا جا رہا ہے دعویٰ۔ فاروق عبداللہ کی رہائی کے معاملے پر مرکز کو نوٹس۔ میں نے کبھی پاکستان حکومت کی تعریف نہیں کی، شرد پوار کا بیان۔ مہم میں چلتی لوکل کے گارڈ سے موبائل اچک کر نامعلوم شخص فرار۔ غیر سرکاری تنظیم پر ہائی کورٹ 1,00,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ اسمبلی انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہی کرائے جائیں گے، الیکشن کمیشن۔ غیر ذمہ دارانہ بیان کے لیے گنگوار معافی مانگے۔ ہندی بولنے والے خطے کے جوانوں کو ناکارہ قرار دیا تھا۔ خاور حسن کا مضمون۔ فیروز بخت احمد نے سنگھ پریوار کی دارالشکوہ کو انصاف دینے کی کاوش۔ فقر امام خدشات اور توقع کے درمیان 100 دن۔ امریکی صدر پھر نادانی کر بیٹھے، مظفر اللہ خان کا مضمون۔ نریندر مودی ایک عبقری شخصیت، خصوصی صفحہ۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا۔ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم تک کا سفر کے عنوان سے دوسرا مضمون شائع کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے کانگریس این سی پی سیٹوں کی تقسیم پر متفق کو شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ دوسری خبروں میں ممبئی کی بیسٹ کے قافلے میں اے سی منی بس شامل۔ ممبرا اردو منصوبہ اسکول کی عمارت کی مرمت۔ کرناٹک کے سیاسی حالات کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا گیا ہے اور مشہور بزرگ صحافی حسن کمال کا چندریان-2 کو سیاسی حربہ بنانے کی کوشش کے عنوان سے نظریاتی مضمون پیش کیا گیا ہے۔ صفوان احمد کو کستوربا میڈیکل کالج منی پال نے بہترین پوسٹ گریجویٹ برائے نیورولوجی میں ڈاکٹر انسیا وسنت میموریل ایوارڈ سے نوازا ہے۔ مبارکباد۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔